یہ آرام کا موقع رات ہی ہے، اس لیے کہ عاشقوں کے لیے رات کا وقت ایسا خلوت خانہ ہے کہ اس بے نیاز خدا تعالیٰ کی درگاہ میں غیروں کے پریشان کیے بغیر اپنے راز و نیاز عرض کرتے ہیں۔ غیروں کے یعنی دن کو کئی کام ہوتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے یہ وہ آ گیا، فلاں آ گیا، یا یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، ٹھیک ہے، تو رات کو کوئی نہیں، یہ دراصل اللہ کو راضی کرنے والا وقت ہے۔ ثانیہ رحمہ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، خدا تعالیٰ کے دوست کی اندھاری رات ایسی ہی روشن ہوتی ہے جیسے ہی روزے رکشا۔ یہ سعادت دیگا پشتی کی بدولت حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی کبھی کبھی جھگڑ کے لڑ لا کے مار کٹائی کر کے دیگا پشتی کر کے وہ حاصل کرنا وہ نال نہیں ہوتا۔ دیگا پشتی کی بدولت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ واہب العطایا اپنی خاص عنایات سے عطا نہ فرمائے۔ اے عزیز، بڑی مزے کی بات ہے، اے عزیز، تمام اولیاء اللہ اور سب کے سب اہل اللہ جو خدا تعالیٰ تک پہنچے ہیں تو اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ کوئی طالب رات کو جاگے بغیر اپنے مطلب کو نہیں پہنچا۔ بس یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، رات کو جاگنا صوفی کے لیے ضروری ہے۔ رات کو جاگے بغیر اپنے مطلب کو نہیں پہنچا، اور کسی سالک نے عبادت کا خزینہ اور سعادت کا گنجینہ شب بداری کے سوا حاصل نہیں کیا۔ اگر تجھے دولت شبگیر چاہیے، شبگیر یعنی سب سے شبگیر فارسی کا لفظ ہوگا، اگر تجھے دولت شبگیر چاہیے تو اٹھ اور رات رات بھر جاگتا رہ، سویا ہوا شش گویا اندھا ہوتا ہے، اور دولت خدا کو جاگتا ہی پاتا ہے، دولت خدا کو جاگتا ہی پاتا ہے۔ اس لیے دل کو لاکھ در لاکھ مصیبتیں اور فتنے خدا تعالیٰ کی یاد کو تباہ کرنے والے انسان کے سامنے آتے ہیں اور دل کو پریشان اور کالا کر دیتے ہیں، اور رات کو آرام اور اطمینان کے سوائے کسی قسم کا تفرقہ سامنے نہیں آتا۔ بس سالی کو لازم ہے، سالک کو کہتے ہیں جو اس راستے کے چلنے والا ہے، اس راہ کا چلنے والا ہے، بس سالی کو چاہیے، سالک کو لازم ہے کہ اپنے کام کی بنیاد رات ہی میں مضبوط کرے، اپنے کام کی بنیاد رات ہی میں مضبوط کرے، اور کوئی سیاہی اور دھندلا پن دن کا اثر نہ کرنے پائے۔ دل کو سیاہی چڑھ جاتی ہے، ایک قسم کی خرابی نہ ہوتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ بہت سے سالکان طریقت اور بہادران میدان حقیقت نے 20 برس اپنی پیٹھوں کو زمین پر نہیں لگایا۔ سال ہا سال گزر گئے، انہوں نے پیٹ کو اپنی زمین پر لگا کے نہیں دیکھا کہ سونا کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے سالکان طریقت۔ اور صبح کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کرتے رہے، اتنا مضبوط وضو کہ عشاء کی نماز جو ہے نا اس کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ نقل ہے کہ حضرت خواجہ ویس کرنی قدس سرہ تمام رات صرف ایک ہی رکوع سے گزارتے تھے، اور دوسری رات کو صبح تک ایک ہی سجدہ سے بسر کرتے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اویس، اتنی لمبی رات تو ایک ہی حالت میں گزار دیتا ہے، کیا بات ہے؟ کیا تجھ میں اس قدر طاقت ہے؟ فرمایا، لمبی رات کہاں ہے، افسوس ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی، ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی تاکہ آخری سجدہ ایک ہی ہو جاتا۔ حضرت خواجہ سری شکتی قدس سرہ کو پورے 70 برس کسی نے سونے کی حالت میں نہ دیکھا مگر موت کے وقت۔ 70 برس تک کسی نے سوئے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کب دیکھا جب وہ مثال فرما ہے۔ حضرت علی بن بکار رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے۔ حضرت شیخ علاء الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ 12 برس تک ایک ہی وضو سے 5 وقتوں کی نمازیں پڑھتے رہے، اور 15 برس تک اپنے پشت زمین پر نہ لگائی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 23 برس تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کرتے رہے۔
غرض یہ کہ زمانہ سلف کے حضرات مشائخین نے ایسی ایسی ریاضتیں اپنی جانوں پر گوارا کی تھی جن کا ایک شمع اوپر عرض ہوا، تب جا کر کہیں اصل مقصود پر پہنچے، اور مقصد ایسے نہیں حاصل ہو جاتا۔ لیکن اس زمانہ میں چونکہ لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں، اس لیے رات کے پہلے حصے کا ایک پہر اور آخری حصے کے 2 پہر جاگتا رہے، اور تمام رات میں صرف ایک پہر یعنی 3 گھنٹے نیند کرے۔ قولہ تعالی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی وہ خدا کریم کے بندے رات کو کم سوتے ہیں، جو اللہ کے بندے اور رات کو کم سوتے ہیں، اللہ نے فرما دیا۔ لیکن آدمی کا نفس کئی ایک سالوں سے نیند کا عادی ہو رہا ہے، اس لیے دفتن ہی بیداری کی دولت کا حصول بہت ہی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ بس جس شخص کو اس حالت کی خواہش ہو، ایسے اسے چاہیے کہ دوپہر کے وقت میں خواب قیلولہ کریں۔ یہ سنت ہے کہ زور کے بعد تھوڑا آرام کروا لگے، قیلولہ کرے، اس لیے دوپہر کے وقت تھوڑا سا نیند کرنا طبیعت کو راحت اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کی صفت تھی، رات کو کھانے پینے کا کم استعمال کرے اور سونے کا بچھونا یا بستر بہت نرم، ملائم اور تکلف دار نہ ہو، تاکہ جاگتے وقت دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ اب فون کے گدے سے نہیں سونا، لکڑ کے تختے سے سونا ہے یا زمین سے سونا ہے، تاکہ جاگتے وقت دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ اور نفس بہانا جو کہ بوجھ اور کاہلی نہ معلوم ہو، سونے سے پہلے وضو کے لیے پانی، مسواک، جائے نماز اپنے سامنے موجود رکھے اور نماز عشاء پڑھ کر لیٹ جائے، مگر رات سے پہلے جاگ پڑے۔ ایسا نہ کرے کہ پہلی رات کو جاگتا رہے اور رات کے پچھلے حصہ کی فضیلت کو فوت ہی کر دے، اس لیے کہ رات بھر ثواب کی نعمتوں کے دسترخوان اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے فضل و رحمت کے خزانوں سے شب بیداری کرنے والوں کے لیے آراستہ اور بچھے رہتے ہیں، اور رات کے پچھلے حصے میں بانٹتے ہیں۔ تو بانٹنے کے وقت اپنے تائیں حصہ لینے سے محروم نہ رکھے، اور اگر نیند کرے تو لازم ہے کہ اس میں 3 طرح کی نیت کرے۔ سونا بھی ہے تو 3 طرح کی نیت کر لے۔ اول، سستی اور کاہلی کے دفع کرنے کے لیے میری عبادت کی قوت تیز ہو جائے، یہ نیت کر لینی ہے کہ یار تھوڑا سا آرام کر لوں تاکہ میں عبادت جو آسانی سے کر لوں، اس میں سستی پیدا نہ ہو، کاہلی پیدا نہ ہو۔ 2، میں اس لیے سونے لگا ہوں کہ کوئی گناہ نافرمانی میرے وجود سے سرزد نہ ہو، تو گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں، اس لیے سونے لگا ہوں۔ سو کرامن کاتبین کو یہ لحظہ بھر آرام اور سکون حاصل ہو۔ تیسری نیت یہ ہے کہ کرامن کاتبین جو ہمارے گناہ اور ثواب کے کام لکھتے ہیں، ان کو بھی تھوڑی ریسٹ مل جائے، اس لیے میں سونے لگا ہوں، یہ بھی تھوڑا آرام کر رہا ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک بہت ہی باریک مطلب ہے، اس کو کان لگا کر سن۔ سالک کو لازم ہے کہ باوصف اس ریاضت اور مجاہدہ کے عزل و نیاز کا طریق ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اپنی ذات کو نیستی کی قید میں مقید سمجھے، اور اپنے نیک عملوں کو بے قدر و قیمت خیال کرے، بلکہ اعمال کو تم سے متہم کر کے ان پر کچھ بھی التفات نہ کرے، اور اپنے دل میں یقین کرے کہ نجات خدا تعالیٰ کی عنایت اور فضل سے ہے، کسب عمل سے نہیں ہے، بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کے فضل و رحم پر منحصر ہے۔ خدا پناہ بخشے اگر کسی کی اپنی اعمال پر نظر ہو تو وہ مدعی ہے جو اپنے نفس کو اس عمل کے نظارہ سے خوش کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اپنے عملوں پر نظر نہ ڈالنا چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ عملوں کا ہی چھوڑ دینا۔ پھر ہر عقد صلہ نے فرمایا عمل کو ترک نہ کر، ہاں اس کو کچھ وزن نہ دے۔ بس بہادر وہی ہے کہ عمل بہت کرے اور ان کو بہت تھوڑا جانے، بلکہ کیے ہوئے کو نہ کیا ہوا جانے، تاکہ اس پر غرور کی نگاہ نہ پڑے اور تکبر اور غرور پیدا نہ۔ آگے دوسرا جو ہے معاملہ وہ شروع ہو گیا، میں نے صرف آپ کو تاجر کا سنا۔